كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين میرے نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کا جنازہ پڑھے، اور مومنوں کے لیے بھی جائز میں نے کوئی نہیں رکھا کہ وہ مشرکوں جنازہ پڑھے۔ آج ہم صحابہ کی شان تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، آج ہم خطبہ سے وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں، جی فلانے کی شان بیان کرو، آج جناب ہم وہ مطالبے بھی کرتے ہیں کہ فلانے کی عظمت پڑھو، لیکن ہمارے اندر عملی کمزوری اتنی زیادہ ہے، ہم صحابہ کی شان صرف سننے پہ وہ گزارا کر لیتے ہیں، عملی میدان میں ہم کمزور ہیں۔ ہم صحابہ کی وہ زندگیوں کو اپنی زندگی بنانے سے قاصر رہے، ہم صحابہ کے اعمال و کردار و افطار و گفتار و لیل و نہار سے ہم دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ قرار اور وہ تقوی پیدا نہیں ہوا، وہ درجہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کے تذکرے سے سننے سے صرف کانوں کا چسکا لینا مقصد نہیں ہوتا، مزہ لینا مقصد نہیں ہوتا، در حقیقت ہدایت کی راہوں پہ چلنے کے لیے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کتنی بڑی عبرت ملتی ہے، فاروق اعظم جیسا جری اپنے دل کے اندر اسلام اور ایمان کی غیرت اتنی رکھے کہ ایک منافق یا مشرک یا غلط عقیدے والے کا جنازہ نہ پڑے، ہم اسی عمر کو مانے اور جنازے مشرکوں کے پڑھنے لگ جائیں، ہم اسی عمر کے ماننے والے ہو اور جنازے مشرکین اور کفار کے پڑھنے لگ جائیں جن کے دلوں میں صحابہ سے نفرت رہی، ہم ان کے جنازے پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ صحابہ میں اگر دین کی غیرت تو ہمیں بھی دین کی غیرت رکھنی پڑے گی، صحابہ میں اگر دین کی قدر تو ہمیں بھی دین کی قدر رکھنی پڑے گی، صحابہ کے دلوں میں دین کی حمیت تو ہمیں بھی حمیت رکھنی پڑے گی۔ یوں ڈھیلے ڈھالے بن کے مسلمان، لچکدار مسلمان کبھی اللہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ لچک تو اللہ نے اپنے نبی کے اندر بھی کبھی نہیں آنے دی۔ وہ پہلا جو مشکل موقع تھا مکے کا موقع، جہاں پہ تشدد ہی تشدد تھا، یہاں پہ تعذیب ہی تعذیب تھی، یہاں پہ مصائب ہی مصائب تھے، اس موقع پہ اللہ نے سورۃ الکافرون کو اتار دیا اور فرمایا اے میرے پیغمبر مصلحتیں اور لچک اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنی، کیونکہ یہ لچک اگر آپ کے اندر رہ گئی تو یہ آگے تک منتقل ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں محمد تھوڑا سا نرم ہو جائے، ہم بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں، کچھ وہ مان لیں کچھ ہم مان لیں، یوں مل کے جناب اپنے ماحول کے اس ماحول کو درست کرتے ہیں، یہ فساد اور یہ دنگا ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے روک دیا اور فرمایا لا تطع المکذبین، اور میرے پیغمبر ان جھوٹوں کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ یہ تو کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، یہ کبھی کہتے ہیں قرآن بدل کے لے آ تو ہم مان جائیں گے، کبھی کہتے ہیں اسی کے اندر تبدیلی کر تو ہم مان جائیں گے۔ یہ جتنی بھی لچک آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میری طرف سے آپ کو یہ حکم ہے اے میرے پیغمبر آپ لچک اختیار نہ کریں بلکہ ایمان کی غیرت پیدا کریں، اور واضح طور پہ اعلان کر کے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے میرے پیغمبر آپ میں رافت و رحمت تو میں نے خود رکھی ہے، لیکن دین کی حمیت اور غیرت بھی میں نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ رافت و رحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ عقیدے میں ڈھیلا ہو جائے، اور اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ملا جلا دے، نہیں میرے پیغمبر، کوئی آتا ہے تو نہ آئے، آتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں آتا تو اس کی مرضی۔ آپ نے کسی کے لیے دین کے احکام میں لچک پیدا نہیں کرنی ہے، واضح کہہ دو او کافروں میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ یہ واضح اعلان ہم کرتے ہیں، ہماری دعوتیں اکٹھی،
ہمارے کھانے پینے اکٹھے، ہماری دوستیاں لگی ہوئی ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے میرا دوست بنا ہوا ہے، وہ صحابہ کے تبرہ کرتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں اس کے پاس جا کے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن بن گیا ہے، نجس اور پلید، اور اتنا تو پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا جتنا مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور میرے پیغمبر یہ اتنا نجس اور پلید ہے، انہیں مسجد حرام کے اندر بھی آنے کی اجازت میری طرف سے کوئی نہیں۔ جنہیں اللہ پیشاب سے زیادہ نجس کہتا ہے ہمارے دوست اور یار کیوں بنے ہوئے؟ صحابہ کا تذکرہ سننا ہے تو صحابہ جیسا عمل بھی پیدا کرنا ہے۔ اگر فاروق اعظم منافق کی جنازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال بھی اسی حکمت کے تحت تھا تاکہ حکم نازل ہو جائے، ادھر سے فاروق اعظم نے مطالبہ کیا اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، مومنوں کے لیے مشرک کے جنازے پڑھنے کی اجازت، مومنوں کو مشرک کے جنازے پڑھنے کی اجازت۔ منہ اکھے دکھاونا ہے کہ آکسن جی فلانے نال بڑا تعلق آیا ہی نہیں ہے، ہم منہ دکھانے کے لیے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر مسلمان بن کے جیو گے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کی نظروں میں جچنا چاہتے ہو تو دین کی غیرت جتنے تک دل میں نہیں ہوگی بندہ کبھی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ غیرت پیدا کرو دلوں میں۔ یہ تو یہ بھی نہیں پتہ نہیں ہے کون ہے، فیصلے جنازے پہ ہو رہے ہیں کہ سنیاں اللہ پڑھا لو تے ایک دعا اتھے جناب سارے موحد کہلانے والے اکٹھے ہوئے۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے، دین کی قدر پیدا کیجیے۔ جو اللہ کا باغی، اللہ کہتے ہیں میرے محمد تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگ میں انہوں معاف کرنا۔ جس کے لیے اتنی سختی آ چکی ہے ہم وہاں پہنچے ہوئے، ہم اپنا دین خراب کر بیٹھیں۔